کہ اتنا عظیم مہینہ جس کا تعارف ہی قرآن کے ساتھ کیا گیا. وہ تو کہا نا اس میں روزے رکھو بس، وہ تو اور چیز ہوگی نا، اس کے آگے معاملہ. لیکن جہاں کہا کہ میرا یہ مہینہ جو ہے اس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، تو وہ جو اتارا ہے وہ اسی مہینے میں اس لیے اتارا ہے کہ اس کے ساتھ اصل میں تعلق قرآن کا ہی ہے. میں اب ایک بات کر کے اصل بات کی طرف آ جاؤں. کہا اس مہینے میں قرآن اتارا ہے، تو پتا چلا کہ قرآن کے لیے بیسٹ وقت رمضان تھا، تبھی اتارا. بہترین وقت یہی تھا نا، مطلب کوئی اور مہینہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں انتخاب کیا، رمضان کا انتخاب کیا. اس کا مطلب یہ جو گھڑیاں ہیں ان میں قرآن رچا بسا ہے. قرآن کے لیے ان گھڑیوں کا انتظار کیا گیا اور پھر قرآن اتارا. قرآن کو اتارنے کے لیے سوٹیبل ترین وقت کا انتخاب کیا گیا رمضان، یا پھر یوں کہہ لو کہ رمضان میں اتارنے کے لیے سب سے بہترین شے کا انتخاب کیا گیا قرآن. دونوں طرف سے آؤ نا، قرآن کی طرف سے آؤ تو رمضان بولو، رمضان کی طرف سے آؤ تو قرآن. تو ان دونوں کی مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ یوں بھی بیان فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ رمضان اور قرآن ایک جیسے، ان کے ایک جیسے معاملات ہیں، تبھی جو ہے وہ ان دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا. اصل میں ایک اور بات بھی ہے بہت اہم، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کی توجہ ہو. اور ظاہر ہے یہ ایک نالج ہے، ایک علم ہے جس کو اگر آپ اندر رکھیں گے سینے میں تو بہت سارے مسائل آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بے علمی اصل میں مسائل پیدا کرتی. تو دوسرا یہ ہے کہ رمضان سے بہتر قرآن پڑھنے کے لیے ماحول بھی کوئی نہیں ہے. اگر میں یوں کہوں، میں رمضان کا لفظ بدل دوں تو رمضان اصل میں ایک ماحول کا نام ہے، یہ ایک انوائرمنٹ ہے جو کریٹ کی جاتی ہے پوری دنیا میں. مسلمانوں کے اندر اسے کریٹ کر دیا جاتا ہے، پوری انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے. صبح سے شام تک آپ نے کوئی کھانا پینا نہیں ہے، آپ نے دیگر معاملات سے اپنا ہاتھ اٹھا لینا ہے اور اپنے کاروباری معاملات سمیٹنے ہیں. آپ کی جو جنسی ضروریات ہیں انہیں بھی آپ نے پورا نہیں کرنا، آپ کی جو جسمانی ضروریات ہیں ان سے بھی آپ نے رکنا ہے. تو یہ سارا کچھ بریک کیوں؟ قرآن کے لیے ماحول بنایا. قرآن کے لیے بولو ماحول بنایا. رمضان ایک ماحول ہے اللہ. اور پھر ایک ایسا اعلیٰ کلام کہ کوئی کتاب ہوتی ہے وہ فزکس پہ ہے، بڑی اچھی کتاب، کوئی کتاب ہوگی کیمسٹری پہ، کوئی کتاب بایو پہ، کوئی کتاب جینیٹکس پہ، کوئی کتاب اسٹرانومی پہ، کوئی کتاب اردو پہ، کوئی پنجابی پہ، کوئی اپنی کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ ہوگی نا. اس کو جب لکھا جائے گا کہ اس کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جس کے اندر وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ریسرچ رکھتی ہوگی. چلو 2 ڈپارٹمنٹ ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کوئی لکھ سکتا. ایک بک میں کتنے کو آپ ڈپارٹمنٹ کی ہائیسٹ پیک پہ جائیں گے؟ یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اتنے ڈپارٹمنٹ کھول کے اس کی ہائیسٹ پیک کو بیان کرے کسی کتاب میں. قرآن یہ کر سکتا ہے، ایک ہی جگہ سارے علوم کی پیک بیان کر دی، سارے علوم کی چوٹیاں ایک جگہ کے اوپر رکھنا، یہ صرف قرآن کے اندر.